السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. برادران اسلام، اسلامی بہنوں اور قوم کے پیارے بچوں، اس درس میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں وہ ہے ہم دین کا علم کیوں حاصل کریں۔ گزشتہ کے درس میں نے بتایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر واجب ہے۔ کوئی بھی شخص اس وجوب سے ساقط نہیں ہوگا، کسی سے یہ وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو عالم بننا ضروری ہے، یعنی جس طریقے سے علماء خدمت کرتے ہیں دین کی اس طریقے سے بننا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو دین کی بنیادی مسائل، دین کے ضروری مسائل جو روزمرہ کے ہیں، صبح و شام کے ہیں، انہیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ محترم سامعین اکرام، جس ادوار سے ہم گزر رہے ہیں، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ماحول ہمارے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے اور آنے والی پیڑھی، مستقبل میں بچوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے انتہائی خطیر دور ہے۔ ایسے دور میں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے علم حاصل کرنے کے، کیونکہ علم کے راستے پر چل کر کے ہی ہم ترقی کے تمام راستوں کو ہموار کر سکتے ہیں۔ علم ہر راستے پر ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمیں کامیابی کے درجات کو پہنچائے گا۔ مذہب اسلام نے کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے آپ کو نہیں روکا ہے۔ آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ ایڈوکیٹ بنے، آپ وکیل بنے، قاضی بنے، جج بنے، کچھ بھی بنے، آپ کو کسی بھی علم کے حاصل کرنے سے آپ کو نہیں روکا ہے، بلکہ کہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ تمام علوم میں جس علم کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑی اور سب سے اہم فوقیت حاصل ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے اسلام کا علم، دین حنیف کا علم، جس پر چلنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس علم کے حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ مذہب اسلام کی علم میں، مذہب اسلام کی تعلیمات میں اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اس وقت عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہر ایک شخص امن اور سلامتی کا متلاشی ہے، اسے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمان اسلام سے بیزار نظر آ رہے ہیں، اسلام سے دور نظر آ رہے ہیں، اسلام سے عاجز نظر آ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر سب سے مظلوم قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو اسی قرآن مجید کے ذریعے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے لیے جنت میں گزرے گی انشاءاللہ، اور جنت صرف اور صرف عیش و آرام کی جگہ ہے، وہاں کسی کو کوئی تکلیف کا شعور نہیں ہوگا، کوئی بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا اسے، نہ دلی تکلیف نہ جسمانی تکلیف، کچھ بھی نہیں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر کے اسے زندگی گزارنا ہے۔ اسلام کے تعلیمات اس کے لیے ہر میدان میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل نہیں کرتا ہے، خاص طور سے علم دین، تو اس کا جسم زمین پر چلتا پھرتا مردہ ہے۔ شاعر کہتا ہے لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، ليس اليتيم الذي مات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب، بے شک خوبصورتی اور زینت اچھے کپڑوں میں نہیں ہے، بلکہ زینت اور خوبصورتی علم اور ادب میں ہے، اور یتیم وہ نہیں ہے جس کے والد مر گئے ہوں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ ہو۔ اس وقت عالمی پیمانے پر دشمنوں کا ٹارگٹ مذہب اسلام ہے اور مسلمان ہیں، کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے اور اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس اسلام کو ہم کیسے باقی رکھیں گے اپنی زندگی میں؟ اپنے اندر قوت اور توانائی اور طاقت کیسے لے کر کے آئیں گے؟ جب ہم اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ لیکن تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت مسلمان جس طریقے سے ظلم اور ہراس کا شکار ہیں، اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے علم سے ہاتھ دھو لیا ہے، علم دین سے ہاتھ دھو لیا ہے۔ وہ ہر میدان میں کامیاب ہے، لیکن علم دین سے آ رہی ہے۔ بڑا سے بڑا وکیل، بڑا سے بڑا جج اس سے صرف استنجا کرنے کے احکامات پوچھ لیں، پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ یہ صورتحال ہے آج کے مسلمانوں کی۔
میرے ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے خیر نہیں چاہتا ہے، اور خیر ان سے چاہتا ہے جنہیں دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دین کا سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سمجھ حاصل کرنا، اور جن باتوں سے روکا ہے، جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنا۔ اور انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، اور اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوٹ آئیں اور ڈریں اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں دو اہم چیزیں، ایک تفقہ فی الدین اور انذار، ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور دین اسلام ہمارے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سختی سے اس بات کی تاکید کیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ علم کے بغیر کسی شخص کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ جو شخص علم نہیں حاصل کرتا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے گا، کیسے زکوٰۃ کے احکامات، کیسے زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ کیسے روزے ادا کرے گا، روزے کے احکامات، روزہ کیسے ٹوٹے گا، زکوٰۃ کا کیا نصاب ہوگا، نماز کے اندر کون سے اذکار ہیں۔ جب وہ ان سب چیزوں کو نہیں سیکھے گا تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرے گا؟ اور جو اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے تمام اسباب سے جاہل ہے۔ عزیز ساتھیوں، علم انسان کو غفلت سے آگاہ کرتا ہے۔ علم مشکلات اور پریشانیوں کا نجات کا راستہ ہے۔ علم جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ علم ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہونے والے کو وہ شرف اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے والا شخص دنیا کے اندر بھی اونچے مقام پر رہے گا اور آخرت میں بھی۔ اور علم حاصل کرنے والے کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک کامل انسان بن جاتا ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ارشادات اور اس کے احکامات کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے اور دنیا کے اندر صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں
کہ لوگوں کی حاجت علم کی طرف کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ کھانا پینا دن میں صرف 1 اور 2 مرتبہ ہوتا ہے بس، لیکن علم کی حاجت انسان کی سانس کی طرح ہے، جس طریقے سے اس کی سانس چلتی ہے اسی رفتار میں اس کے لیے علم کی حاجت ہوتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء کی تفسیر میں کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے تو اس کی خشیت، اس کا خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، علماء اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اسی طریقے سے اسے بھی علم حاصل کرنے والے کو بھی ڈر اور خوف پیدا ہونے لگتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے، اور وہ ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے مجھے، کہیں مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور وہ گناہ سے بچتا ہے۔ اور آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما او متعلما، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام چیزیں ملعون ہیں، خود دنیا ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مدد کرنے والی اور علم حاصل کرنے والا اور علم دینے والا۔ اس لیے میرے ساتھیوں علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے میں سستی اور غفلت سے بچیں، علم حاصل کرنے میں شرمندگی اور شرم محسوس نہ کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، جب اسلام آیا تو کسی کی عمر 60 سال تھی، کسی کی عمر 70 سال تھی، کسی کی عمر 80 سال تھی، لیکن ان لوگوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر ایسا موقع، ایسا مقام بنایا اپنا کہ غیر مسلمین دیکھ کر کے خوف کھاتے تھے، لرزتے تھے، کانپتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت دیا وہ ان مسلمانوں کو دیکھ کر کے اور ان کی تعلیمات سے روشناس ہو کر کے دین کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو دین سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین کے، اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔